الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنایا. اللہ کا دوبارہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں بھی مسلمان بنایا. پھر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں بھی ایسا مسلمان بنایا جسے جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو کر ثواب حاصل کرنے کی توفیق دی. الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ یہ ثواب، یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی. جسے اللہ ہدایت دے ان کو یہ ثواب ملتا ہے. محترم سامعین، انسان کی زندگی میں بہت سے مراحل آتے ہیں جن میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے بچپن. بچپن کا مرحلہ، بچپن کی زندگی کچھ سالوں پر مشتمل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جوانی کا مرحلہ آتا ہے جو
کچھ سالوں تک رہتی ہے، پھر اس کے بعد جوانی کے بعد ادھیڑ عمر، اس کے بعد بڑھاپا۔ یہ انسان کی 50 سال یا 40 سال یا 60 سال کی زندگی کا ایک مختصر سا ایک کلمات ہے، مختصر سا ایک خلاصہ ہے کہ بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، پھر ادھیڑ عمر آتی ہے، اس عمر کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ لیکن آج جس چیز پر مجھے گفتگو کرنی ہے، لبکشائی کرنی ہے، وہ ہے جوانی۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ اکثر یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ کسی قوم کی ترقی کے لیے اس قوم کی نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور ملک ملت کی ترقی کے لیے جوانی پیش قیمت سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے قوم کی ترقی کے لیے۔ اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نوجوانوں کی ناکامیاں بھی ان کی ذریعت، ان کی بربادی قوم کی بربادی ہے۔ لیکن موجودہ دور کے مسلمانوں کے پاس، موجودہ دور کے نوجوانوں کے پاس بہت سی چیزیں مہیا ہیں، ان لوگوں کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، لیکن صحیح نہیں ہے ان کے پاس بہت سی چیزیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے اسلام ہے، ان لوگوں کے پاس صحیح اسلام نہیں ہے، ان جوانوں کے پاس صحیح ایمان نہیں ہے، صحیح قرآن کی سمجھ نہیں ہے، صحیح احادیث کی سمجھ نہیں ہے، اور ان کا لباس شرعی نہیں ہے، ان کا چہرہ، ان کے سر کے بال ہو یا داڑھی کے بال شرعی نہیں ہے، ان کا طور طریقہ، ان کا رہن سہن، ان کی چال چلن، ان کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور موجودہ دور کے نوجوان اس حقیقت کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ نے جو انہیں زندگی دی ہے، جو انہیں جسم دیا ہے، یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک امانت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ یہ جو جسم ہے ہمارے پاس، جس سے ہم ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، ہاتھ ہو یا پیر ہو، پورا جسم، اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، وہ مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ سب سے پہلے اپنی پیدائش کے مقصد کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عبادت بچپن میں بھی عبادت ہوتی ہے، جوانی میں بھی عبادت ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی عبادت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو ان 3 مرحلوں میں سے ایک مرحلے کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ دلیل بخاری کی حدیث نمبر 1430، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت کے دن
اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے 7 طرح کے لوگ ہوں گے، 7 طرح کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک طرح کے لوگ، ایک قسم ایسی ہوگی شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہو یا گزار چکا ہو. بروز قیامت محشر کے میدان میں ایک ہی سایہ ہوگا، وہ ہے اللہ کے عرش کا. اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو 7 قسم کے لوگ اس میں ہوں گے. اس میں سے ایک وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، پہلا. اور ان 7 میں سے ایک اور جوان ایسا جو جس کو ایک عورت بخوبصورت و جمال عورت دعوت دیتی ہے زنا کی طرف، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسا کہنے والا ایک نوجوان. یہ 2 طرح کے لوگوں کو، ایک نوجوان جو اللہ کی عبادت میں زندگی جوانی کو گزارتا ہے، اور ایک ایسا نوجوان جب اس کو موقع ہوتا ہے کہ اپنے خواہشات کو پوری کریں، لیکن وہ اس لیے وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے کہ اللہ اس پر گناہ رکھا ہے. کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے. ایسا کہنے والا نوجوان بروز محشر کے میدان میں قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ ہم مسلمانوں کو، ان نوجوانوں کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. تو محترم سامعین، عبادت میں جوانی کی بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. وہ اس لیے کہ آدمی بڑھاپے میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. جب حج عمرہ کی جب طواف کرنے جب ہوتی ہے تو تھک جاتا ہے. رمضان کے پورے روزے 30 روزے یا 29 روزے نہیں لے سکتا، اس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی. تہجد گزار بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کم نیند نہیں کر سکتا. بڑھاپے میں، جوانی میں آدمی اچھی طرح اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے. اور آدمی گمراہ بھی جب ہوتا ہے تو جوانی ہی میں ہوتا ہے. آدمی جوانی میں دیکھیں کتنے دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو جوان کے لیے بنائی جاتی ہیں. موبائل ہو گئے نوجوانوں کے لیے، نئے نئے طرح کے الگ الگ ڈیزائن کے کپڑے. ایسا کوئی لباس ہے کہ یہ جو لباس ہے بڑے لوگوں کے لیے، ایسا کچھ نہیں. ہر قوم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہے. ہر قوم، کہیں پر کے لوگ، کہیں کے بھی وہ لوگ ہوں، وہ نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن گمراہی میں سب سے پہلے نمبر پر جو لوگ پائے جاتے ہیں، جو نوجوان پائے جاتے ہیں، وہ ہمارے مسلمان کے نوجوان، ہمارے مسلم نوجوان ہیں، جو گمراہی میں، جو مغربی تہذیب کو اپنانے میں پہلے نمبر پر ہے. کیونکہ لباس دیکھیں مسلمانوں کی، مسلم نوجوانوں کی لباس کو دیکھیں، ان کی پینٹ کو دیکھیں، جو جینس وہ پہنتے ہیں تو تقریباً 3 یا 4 جگہ سے وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے. ان کو شرٹ کو دیکھیں، جب وہ رکوع سجدہ کرتے ہیں تو ان کی پیٹھ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ان کے چہرے کو دیکھیں تو مسلمان نہیں نظر آتے، مسلمان نہیں نظر آتے. نام پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے. نام پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے ہاں یہ مسلمان ہے. ایسے ہمارے مسلم نوجوان ہیں. افسوس کی بات ہے، ایک دور میں وہ نوجوان بھی ہوا کرتے تھے. اللہ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 13 میں کہا
انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یقیناً وہ چند نوجوان تھے آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دے دی، زیادتی کر دی۔ اللہ نے کہا اسی کے پیش نظر جو جن نوجوانوں کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے وہ اصحاب کہف ہے، اصحاب کہف کے نوجوان۔ دیکھیے کس طریقے سے کوئی 100 یا 200 لوگ نہیں تھے، صرف 7 لوگ تھے، صرف 7 نوجوان۔ کیسے ان کا ایمان کیسا تھا، ان کے اللہ پر توکل کیسا تھا؟ واقعہ کچھ اس طرح تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ نوجوان تھے، وہ اپنے ان کے قوم کے لوگ شہر کے باہر جا کر میلے میں جاتے تھے، سال میں ایک مرتبہ میلے میں شہر کے باہر جاتے تھے، وہاں پر جا کر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور جانوروں کو بتوں کے نام سے ذبح کیا کرتے تھے۔ ہر سال کی طرح ایک سال ایسا بھی آیا جس میں یہ نوجوان اپنے آبا و اجداد کے ساتھ، اپنے قوم والوں کے ساتھ اس میلے میں چلے گئے۔ پھر جا کر دیکھا، وہاں پر جا کر دیکھا کہ اپنے قوم والوں کو کہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے، تو دوسرے کی ضرورتوں کو کیا پوری کریں گے؟ اور دیکھنے لگے کہ ان بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ، یہ نوجوان اپنی قوم کی حقیقت کو معلوم کرتے ہوئے اس قوم سے دور ہو کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ اسی طرح ایک نوجوان آتا، وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ 7 لوگ آ کر بیٹھ گئے درخت کے نیچے۔ ان 7 نوجوانوں میں ایک دوسرے سے تعلق نہیں تھا، تعلق تھا تو صرف ایمانی تعلق تھا۔ انہوں نے اپنے بصیرت کی آنکھوں سے ہدایت پانے کے بعد جو آنکھیں اللہ نے انہیں دی ہیں، ان آنکھوں سے دیکھا تو جب اس وقت ان کی ایمان نے، ان کے دل نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے، بتوں کو سجدہ کرنا، بتوں کو پوجنا یہ غلط ہے۔ تو انہوں نے اپنے دین کو اظہار نہیں کیا وہاں پر، کیونکہ وہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ تو کسی ایک نے ان میں سے کہا کہ کیسے قوم کے لوگ ہیں، میرے قوم کے لوگ کیسے لوگ ہیں، ایک بت کی عبادت کرتے ہیں، ایک بت کے آگے پوجا، ایک بت کی پوجا کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا، کیسے لوگ ہیں، اور انہیں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ پھر دوسرا نوجوان کہتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے، میرے قوم کے لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو آخر کار وہ تمام لوگ ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آپس میں بات کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کریں گے اور عبادت کے لیے ایک جگہ منتخب کریں گے۔ لہذا وہ لوگ ایک جگہ کو منتخب کر کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب قوم والوں کو معلوم ہوتا ہے، وہ قوم کے لوگ بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو الگ طرح کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بادشاہ ان کو مدعو کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو نوجوان کہتے ہیں کہ تم جس بت کی عبادت کرتے ہو، تم جس بت کی پوجا کرتے ہو، جس کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، وہ سن بھی نہیں سکتا، وہ تو مٹی کا ہے، وہ تو پتھر کا ہے، وہ کیا دوسروں کی ضرورت کو پورے کرے گا؟ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی تخلیق کی، جو رزق دیتا ہے، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، جو زمین سے اناج اگاتا ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ اور اپنے دین کے بارے میں کہتے ہوئے بادشاہ کو بھی دعوت دی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس رب کی عبادت کرے جو
جو دنیا کو بنانے والا ہے، تو بادشاہ سخت ناراض ہو جاتا ہے، ڈانٹتا ہے اور چلاتا ہے، پھر انہیں قید کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ دیکھیں یہ قوت، دیکھیں یہ جوان مردی، دیکھیں کہ جوانی میں ان کی قوت کیسی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر اللہ کی طرف دعوت دینا۔ بادشاہ دربار میں اکیلا نہیں ہوتا، اس کے اطراف بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اس کے لوگ بہت ہوتے ہیں، سو کی تعداد میں ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایمانی مضبوطی تھی کہ بادشاہ کے پاس جا کر، اس کے دربار میں جا کر بادشاہ کو اللہ کی طرف دعوت دینا۔ کیا یہ ایمان ہمارے نوجوانوں میں پائی جاتا ہے؟ نہیں پائی جاتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اس نام کو یاد رکھیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے کہا یہ مدینے کے پہلے معلم ہیں، مدینے کے پہلے معلم، مدینے کے پہلے استاد۔ جب کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یثرب سے آئے، یثرب مدینے کے پہلے کا نام تھا، آج جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں اس کے پہلے اس کو یثرب کے نام سے وہ شہر جانا جاتا تھا۔ تو وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے، 6 یا 7 لوگ آئے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور انہیں اللہ نے ہدایت دی، جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیے۔ پھر وہ واپس لوٹتے ہیں مدینے کی طرف۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ ایک خط بھیجتے ہیں، ایک پیغام بھیجتے ہیں، جن میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں کہ ہم لوگوں کو یہاں پر قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، اسلام کی تعلیم دینے کے لیے آپ کسی کو معلم بنا کر بھیجیں جو ہمیں اسلام اور ایمان کے بارے میں بتائے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو معلم کی حیثیت سے مدینہ بھیجتے ہیں، جو وہاں پر جا کر ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور توحید کا کام کرتے ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر جو ہیں یہ کیسے صحابی تھے؟ یہ ایسے صحابی تھے جو بہت مالدار تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، مالدار والدین کے بیٹے تھے اور بہت مال والے تھے، بہت خوبصورت بھی تھے۔ وہ روم کی طرف اس طرح کے جوتے پہنتے تھے، ترکی کی طرف اس طرح کے لباس پہنتے تھے، اور مکے میں سب سے قیمتی عطر یہی استعمال کرتے تھے، سب سے قیمتی عطر استعمال کرنے والے، خوبصورت۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے، جس گلی سے وہ گزرتے تھے، وہ گلی معطر ہو جاتی تھی، خوشبودار ہو جاتی تھی، ایسے مالدار۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ خناس بن مالک جو تھی، اسلام کی دشمن تھی، اسلام پسند نہیں کرتی تھی، اسلام کے خلاف تھی۔ تو ان کے بیٹے خناس کے بیٹے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ایسے نہیں رہے، ان کے ساتھ کیا کیا حادثے ہوئے، ان کی زندگی کیسے بدل گئی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، شروعات میں وہ اسلام کو ظاہر نہیں کیے تھے، وہ کسی کو اسلام کے بارے میں نہیں بتاتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصعب بن عمیر کو 2 مرتبہ دیکھ لیا، ایک مرتبہ دارالارقم میں اور دوسری مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے۔ تو لہٰذا وہ جا کر عثمان بن طلحہ وہ جا کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ان کی ماں جو کہ اسلام کی دشمن تھی، اسلام کو پسند نہیں کرتی تھی، پریشان ہو گئی اور سب غصہ ہو گئے۔ تمام لوگوں کو، تمام رشتہ داروں کو انہوں نے جمع کیا، لہٰذا جمع کر کے انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہنے لگے کہ اسلام کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد کے دین کو چھوڑ دو،
تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ان کے گال پر ہاتھ اٹھانے والے تھے کہ ان کے رشتہ داروں میں سے کسی ایک نے ان کو روکتا ہے، روک کر کہتا ہے کہ ان کو سمجھائیں گے، یہ سمجھنے والے ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، تو سمجھاتے ہیں۔ جس طرح اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے رشتہ دار بات کرتے ہیں، اسی طرح ان کی ایمان ان کا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ لہذا جب اسلام کو نہیں چھوڑتے، ان کی والدہ دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کی والدہ وہ جس طرح عیش و آرام کے ساتھ رہتے تھے، جو لباس پہنتے تھے، تمام کو واپس لے لیا، قید کر دیا ان کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کے والدہ نے، ان کی ماں نے۔ پھر کسی طرح وہ چھپ کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہنچتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے یعنی تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے، وہ کیا پہن کر آئے ہیں۔ ان کے پاس ان کی جسم پر لباس نہیں ہوتا، وہ چھوٹے سے کپڑے سے ایک ٹاٹ سے اپنے صدر کو ڈھانپ کر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو تکلیف کس وجہ سے ملی؟ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ یہ نوجوان تھا جس نے جوانی میں اسلام کو قبول کیا، تکلیف دینے کے باوجود بھی اس نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ پھر اس وقت اتنا ہی نہیں، ان کی اس کے بعد اور بھی تکالیف ان کی زندگی میں آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آدمی ہے جو بہت قیمتی عطر استعمال کرتا تھا، جو بہت مہنگے کپڑے پہنتا تھا، جس گلی سے وہ گزرتا تھا وہ گلی معطر ہو جاتی تھی، خوشبودار ہو جاتی تھی۔ ایسا آدمی، وجہ کیا ہے تکلیف کی؟ اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ تکلیف ملی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ بھیجتے ہیں معلم کی حیثیت سے، وہاں پر جا کر دعوتی کام کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہی تھا، کہتے تھے کہ میں ایک بات کہوں گا، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو مان جائیں، اگر اچھی نہیں لگتی چھوڑ دیں، یہی انداز تھا۔ لہذا جنگ غزوہ احد میں اس واقعے کو یاد رکھیں، اس واقعے کو اپنے لیے ایک مثال بنائیں۔ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا دیتے ہیں، وہ ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کر رہتے ہیں جنگ میں۔ قمعہ ایک شخص تھا، ابن قمعہ اللیثی ایک شخص تھا جو دشمن کے فوج میں تھا۔ وہ دیکھتا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس، معلم تھے، ہتھیار نہیں تھی، کیونکہ ہتھیار تو وہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، صرف وہ ہاتھ میں جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھتا ہے ابن قمعہ اللیثی، دیکھتا ہے، دیکھ کر ان پر حاوی ہوتا ہے، ان کی طرف جا کر ان کی اس ایک بازو کو کاٹ دیتا ہے، ان پر حملہ کر دیتا ہے، تو ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس ایک بازو میں جو جھنڈا تھا، اس جھنڈے کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، پھر وہ ابن قمعہ اللیثی ان کے بازو کو، ان کے بائیں بازو پر حملہ کرتا ہے، تلوار سے کاٹ دیتا ہے۔ پھر وہ جھنڈا جب پیچھے گرنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے سینے پر اس کو کسی طرح سنبھال لیتے ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر ہے۔ پھر آخرکار وہ کفار، وہ اللہ کا دشمن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو سینے پر وار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گر کر شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، اتنا ہی نہیں، انتہا تو یہاں ہو گئی کہ ہم مسلمانوں کو جو آدمی شروعات اسلام پر اسلام قبول کیا تھا، ان کی حالت کیسی تھی، ان کی زندگی کیسے ہوتی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبد المالک مجاہد اپنی کتاب روشنی کی مینار میں اس واقعے کو بیان کیے۔
خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ جب ہجرت کیے تھے ہم لوگوں کو ہجرت کا بدلہ اللہ نے دیا ہے، اللہ ضرور دے گا، اور کچھ لوگوں کو دنیا ہی میں بدلہ مل چکا تھا اور کچھ لوگوں کو دنیا میں کچھ اس کا بدلہ نہیں ملا۔ جو ہجرت کیے دونوں دنیا اور آخرت میں دونوں کے لیے دونوں میں بھی ان کا فائدہ ہے۔ یعنی مکے کو چھوڑ کر جب مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری بھائی جو تھے ان کے اس میں جو کچھ چیزیں تقسیم کیے تھے، یعنی جس کے بعد بہت زیادہ مال ہوتا انصاری بھائی اپنے مال کے 2 حصے کر کے ایک حصے کو اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارگی کراتے تھے۔ تو خباب بن ارت کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے مکے سے ہجرت کر کے تو اللہ نے ہمیں کچھ مال عطا کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں کچھ مال نہیں ملا، اس میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب بھی اس واقعے کو تذکرہ ہوتا ہے، جب بھی اس واقعے کو سنتے ہیں تو بہت عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، کیونکہ خباب بن ارت کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا، جب انہیں شہید کر دیا گیا تو دفنانے کے لیے ان کے کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، پورا کپڑا نہیں تھا ان کے پاس دفنانے کے لیے۔ اگر سر کو اگر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے تھے، اگر پیر کو ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو کفن کا کپڑا کم پڑ چکا ہے ان کے لیے، تو اللہ کے رسول آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں یہ اس آدمی کا حال ہے، یہ اس آدمی کا حال ہے جو مکے میں رہتا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کی زندگی ایسی تھی کہ وہ جس گلی سے گزرتا تھا وہ معطر ہو جاتی تھی، بہت قیمتی عطر استعمال کرتا تھا، بہت قیمتی لباس استعمال کرتا تھا، بہت قیمتی لباس پہنتے تھے۔ اس آدمی کی حالت ہے کہ آج ان کے لیے کفن کم پڑ گیا، وجہ کیا تھی؟ اسلام کی قبولیت۔ اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کو گھر چھوڑنا پڑا، لباس اچھے لباس کو چھوڑنا پڑا، جسم پر پورا جسم ڈھکنے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا، وجہ اسلام قبولیت اسلام۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، دیکھ کر ان کی حالت کو دیکھ کر روتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو جو چادر تھی، جو کفن کی طرح جس کو استعمال کر لیے تھے، اس کو سر پر ڈھانپ کر اور گھاس سے ان کے پیروں کو ڈھانپ کر دفن کر دیتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ تھی ان کی زندگی۔ آج ہم مسلمان کیا ہیں؟ اسلام کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، اسلام کے خاطر اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑ دی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دی، عیش و عیاش کی زندگی جو گزار رہے تھے اس کو چھوڑ دیے۔ کیوں؟ اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے عیش و عیاش جو زندگی تھی، جو خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، اس زندگی کو چھوڑ دیا محض اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے انہوں نے اپنی خوشگوار زندگی کو ترک کر کے وہ اسلام کو قبول کر کے مشکلات کی زندگی کو اپنا لیا۔ یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے اللہ سے محبت، یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ آج ہم نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ دیکھیں کہ کسی لڑکی کی محبت کے لیے داڑھی چھوڑنا پسند نہیں، کسی کی محبت کے لیے ٹکنے سے پیٹ اوپر رکھنا پسند نہیں،
افسوس ہے ایسے نوجوانوں پر، افسوس ہے ان کی زندگی پر. وہ بے شرمی والی زندگی ہے، وہ بیکار زندگی ہے، ان کی زندگی کی کچھ حیثیت نہیں ہے. ان کی زندگی جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، جو اللہ نے انہیں خوبصورت ہاتھ پیر جو دیے ہیں، وہ اللہ کے حق ادا نہیں کر رہے. دھتکار ہے اس زندگی پر، گرچہ سخت الفاظ ہیں، لیکن میں اس لفظ کو استعمال کرنے سے کراہت میں ہرگز نہیں کروں گا. وہ اس لیے کہ اللہ کی دنیا میں اللہ کا رزق، اللہ کے نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے لیکن اللہ کی عبادت میں بہت پیچھے. مسلم نوجوانوں یاد رکھو، تمہاری زندگی جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے. اسے اپنے طریقے سے نہیں زندگی گزار سکتے، اس جسم کو اپنے طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. یاد رکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو یہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اللہ تعالی ہر چیز کو شمار کرنے والا ہے. اگر نوجوان بننا ہے تو محمد بن قاسم کی طرح نوجوان بنے. اگر نوجوان بننا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرح نوجوان بنے. اگر نوجوان بننا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح نوجوان بنے جو ایک تھے لیکن ہزاروں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے، اللہ کے اتباع میں، اللہ کے شریعت کو ماننے کے لیے ہزاروں کی مخالفت کر لی. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اکیلے جو بتوں کی عبادت سے، بتوں کی پوجا سے، بتوں کی پرستی سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں آگ میں ڈال دیا. ایسا ایمان بنا ہے، مرے تو ایمان کے ساتھ مرے، انشاءاللہ جنت بھی مل جائے گی. اگر ذلیل و خوار ہوگا اگر مریں گے تو جنت نہیں ملے گی. اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی اگر پیروی کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے. یاد رکھیں ہمارے نوجوان کی جوانی کہاں پر گزر رہی ہے. کالجوں میں لڑکیوں کے پیچھے، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں، اور نیا جو ٹک ٹاک میں، اسی طرح نوجوانوں کی زندگی، نوجوان کی جوانی گزر رہی ہے. نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، تمام لوگ پیش ہیں، آگے ان تمام چیزوں میں، سوشل میڈیا میں، تمام چیزوں میں. یاد رکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سورہ یاسین میں اللہ نے کہا آج کے دن ہم ان کے منہ پر لگام لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے اور ان کے پیر اس کی گواہی دیں گے. یہ انگلیاں جس سے لڑکیوں سے باتیں میسج کرتے ہو یہ گواہی دیں گی. جو غلط ویب سائٹ استعمال کرتے ہو یہ گواہی دیں گی انگلیاں. یہ ہاتھ جو رات میں سونے کے بجائے غلط کام جو کرتے ہو یہ تمام چیزیں اللہ جانتا ہے. تو کیا کہو گے جب اللہ تعالیٰ پوچھ لیں محشر کے میدان میں کیا کرو گے جب جہنم کو کھینچ کر محشر کے میدان میں لایا جائے گا. جب جہنم انتظار کرے گی ان جہنم کانت مرصادا، یقین جہنم تاک میں ہے، گنہگاروں کے تاک میں ہے، گنہگاروں کو اپنے اندر سمانا چاہتی ہے. کیا کرو گے اس دن کے لیے؟ اس لیے جوانی کو اللہ کے عبادت کرتے ہوئے گزارو. جوانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. محترم سامعین، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزاریں کہ یہ جسم جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے گزاریں، ان کی پیروی کریں، گناہ سے رک جائیں. دنیا چند دنوں کی ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اپنی جنت دنیا کو نہ بنائے، دنیا کو اپنی جنت نہ بنائے. آج کے دور میں آج کے مسلم نوجوان کس پیروی کر رہے ہیں؟ مغربی تہذیب کی پیروی کر رہے ہیں. کن کو مانتے ہیں، کن کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں؟ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں جو اللہ کے خلاف کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے خلاف بات کرتے ہیں، جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں.
کہ کہیں کہ یہ مسلمان ہیں. ایسے تو بن جائے, اپنے چہرے کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق گزارے. اپنے چہرے کو دیکھنے پر معلوم تو پڑے کہ یہ مسلمان ہے, یہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہے. اسی تو نظر آئے صحابہ کرام اللہ و اللہ کے رسول کے لیے اپنے عیش آرام سے جو زندگی تھی اس کو گوا دیا. لیکن آج ہم لوگ اللہ کے رسول کی اتباع کے لیے داڑھی نہیں چھوڑ سکتے, اللہ کی اتباع کے لیے پنج وقت نماز نہیں پڑھ سکتے. بہت افسوسناک بات ہے. یہ جو زندگی ہے ہمیشہ کی رہنے والی نہیں ہے. 30, 40, 25 سال میں گزشتہ 2 دن پہلے ایک شخص کا, ایک امام صاحب ایک مولانا کا انتقال ہوا جن کی عمر 23 سال تھی. راستے میں سفر کر رہے تھے, اچانک حادثہ ہو گیا, انتقال ہو گیا. عمر متعین نہیں ہے کہ 30 سال پر, 35 سال پر یا 25 سال کہ جب ہو جائے گی تب موت آئے گی. ایسا نہیں, موت کب آئے گی پتہ نہیں چلتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں مرنے کے لیے تیار نہیں, اور مرے تو ایمان کے ساتھ مرے. اپنے چہرے کو مسلمان کا چہرہ بنا کر مرے, یہودی نصارہ کا چہرہ ہرگز نہ بنائیں. اور ان مردوں کو بھی اور ان عورتوں کو بھی ایک نصیحت یہ ہے, اپنے آپ کو مسلمان بنا کر زندگی گزاریں. کچھ عورتیں تو خوشبو لگا کر راستے میں گھومتی ہیں, نوجوان لڑکیاں ہو, نوجوان عورتیں, نوجوان لڑکیاں, نوجوان لڑکے. لڑکوں کو تو ٹھیک ہے خوشبو استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیں حدیث میں عورتوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے. ایک لفظ, کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بہن بیٹی اپنی بیوی کو زانی قرار دے, بازاری عورت ایسی عورت جو اپنے خواہش اپنے جسم کو دوسروں کے ساتھ رات گزار کر بتاتی ہے, ایسی عورت حدیث میں بیان کیا گیا. جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے, غور سے سنیں, جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اس کو بازاری عورت قرار دیا گیا, اس کو زانی عورت قرار دیا گیا. اس چیز کو یاد رکھیں. اب سوچیں کہ آپ کے گھر کی عورت ہمارے گھر کی عورتیں بازاری ہے یا گھر والی ہیں. یاد رکھیں یہ حدیث کا الفاظ ہے. خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت کو بازاری عورت کہا گیا. اور عورتیں جو شادی شدہ ہے وہ اپنے مردوں کے لیے سجے, دوسروں مردوں کے لیے نہیں. دیکھیں گھر میں جو عورت ہوتی ہے کام والی جسے نظر آتی ہے, جب کہیں پر شادی میں کہیں فنکشن میں اگر جانا ہوتا ہے تو بہت سنور کر جاتی ہے, گویا کہ یہ عورت اس کی بیوی نہیں باہر کے لوگوں کی بیوی ہو. اتنا سونا ہے پورا ڈال کر, اتنے خوشبو پوری استعمال کرتے ہوئے. اسے یاد رکھیے بیوی بنے تو گھر کے مرد کی بیوی بنے, جس سے نکاح ہوا ہے اس کی بیوی بن کر رہے, بازار کے لوگوں کی بیوی ہرگز نہ بنے. گرچہ سخت الفاظ ہے لیکن یہی حقیقت ہے. اگر ایسا کریں گے, گناہ کو نہیں چھوڑیں گے, اگر نیکیوں کو نہیں کریں گے, گناہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, گناہ پر چلتے رہیں گے, میرا کچھ نقصان نہیں ہے, میرا کچھ نقصان نہیں. اگر بات مانیں گے آپ کا فائدہ ہے, نہیں مانیں گے قرآن حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, میرا کچھ نقصان نہیں. میں کہہ دیا میری ذمہ داری تھی, اللہ مجھے نہیں پوچھے گا انشاءاللہ. اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کہہ دوں اللہ نے اے اللہ مجھے ایک وقت ملا تھا, میں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا, وہ لوگ نہیں مانے, تو دیکھ تیرے بندے دے, تو دیکھ تیرے بندے دے. یہ میری ذمہ داری تھی کہنا, ماننا یا نہ ماننا آپ کی ذمہ ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا, سورہ نسائی کی حدیث ہے, دیوس ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون ہے؟ وہ آدمی جس کے گھر کی عورتیں گناہ کرتی ہوں, جس کے گھر کی عورتیں گناہ کرتی ہوں, غلط کام کرتی ہوں. گناہ سمجھ جائیں گے آپ گناہ کیا چیز ہے. گناہ کو دیکھنے کے باوجود وہ دیکھتا ہے, معلوم ہے اس کی بیٹی, اس کے گھر کی عورت بھی حیائی کے مغربی تہذیب کے لباس پہنتے ہوئے بازاروں میں جاتی ہے, کالجوں میں جاتی ہے, باہر مردوں سے باہر لڑکوں سے اس کے تعلقات ہے, دیکھ کر خاموش اگر رہتا ہے اس کو دیوس کہتے ہیں. دیوس ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. اس چیز کو یاد رکھیں, اس چیز کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارے کہ آپ کے گھر کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے تو کس طرح اس کی نصیحت کریں, کس طرح اس کی تربیت کریں. نوجوان ہو, نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں, چھوٹے بچے ہوں, تربیت چھوٹے سے کی جاتی ہے. چھوٹے بچوں کی اچھی تربیت کریں, بڑے ہونے کے بعد ان پر وہ تربیت باقی رہے گی, اس کے اثرات باقی رہیں گے.
اور اسلام میں تعلیم بھی دیں، بتائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا ہے۔ جو بزرگ جو لوگ ہیں جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، جمعہ کے بعد جا کر پوچھیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، 2-3 سوال جا کر کر لیں۔ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اس دنیا کو اور ہمیں کس نے پیدا کیا، اور عبادت کس کی جائے، جا کر سوال پوچھ لیں۔ یہ سوال جا کر اپنے بچوں کو پوچھ لیں، پھر سوچیں کہ آپ کے گھر میں کتنا اسلام ہے، آپ کتنے مسلمان ہیں، آپ کتنے شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں، جا کر پوچھ کے تو دیکھیں کہ معلوم ہوگا کہ آپ کا نام تو عبد الرحمن ہے، آپ کا نام تو عبداللہ ہے، کیا واقعی میں آپ کے گھر میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ جانیں گے، آپ جان جائیں گے۔ اور اسی طرح کچھ اعلانات ہیں کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، گرچہ 10 روپے ہو آپ کے پاس، 100 روپے ہو یا 1000 روپے ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کریں، کیونکہ یہ چیزیں کب کام آئیں گی؟ مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں۔ آج ہم مسلمان شادیوں میں ہو، کسی پروگرام میں ہو، ہزاروں سے روپے، لاکھوں سے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب مسجد میں خرچ کرنے کی جب باری آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ چلر کہاں ہے، پرس میں دیکھتے ہیں بٹا آگے پیچھے کر کے چلر کہاں ہے، 10 روپے یا 50 روپے کہاں ہے، یہ دیکھیں گے۔ لیکن غیر مصروف چیزوں پر، اسراف والی چیزوں پر لاکھوں سے ہزاروں سے خرچ کر دیتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، لیکن اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فضول خرچی نہ کریں، اسراف نہ کریں، ویسٹ چیزوں کو ویسٹ نہ کریں، کھانے میں ہو، پہننے میں ہو، دیگر چیزیں میں ہو، اور اس طرح جاتے ہوئے اللہ کی مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں تعاون کرتے ہوئے جائیں، یہاں پر کوئی پیسہ ویسٹ نہیں ہوگا۔ آپ اگر کسی کو کھانا کھلائیں گے، وہ ایک وقت جزاک اللہ خیر، اگر دیندار ہے جزاک اللہ خیر کہیں کر چلے جائے گا، لیکن دوبارہ وہ دعا نہیں دے گا، ایک ہی بار دعا دے گا۔ لیکن اگر مسجد پہ اگر پیسہ لگائیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ کے نام کا ایک اینٹ بھی لگتی ہے، ایک ذرہ برابر میں اگر پیسہ لگتا ہے، تو اس پیسے کا گرچہ 1 روپیہ ہو اور 10 روپے ہو یا 100 روپیہ ہو، جتنا بھی روپیہ ہو، جتنا بھی خرچ کریں گے اتنا پائیں گے، جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا زیادہ پائیں گے اللہ کے ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو کہی ہوئی بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسلام میں داری زندگی گزارنے کی توفیق دے، گناہ کرنے سے بچائے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا بنا جو ایمان صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، ویسا ایمان ہم اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق دے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں، آج ہی نہیں ابھی نہیں، ہمیشہ جب بھی دعا کریں تو اپنے قوم والوں کے لیے دعا کریں، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ہدایت دے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، گناہ کرنے سے بچائے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اغفر لحقنا وميتنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ جو بھی مسلمان انتقال کر چکے ہیں، جو بھی اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، ان کی مغفرت کر، انہیں معاف کر دے، ان کو کروڑ کروڑ جنت فردوس میں جگہ دے، ان کو گناہ کو معاف کر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر رکھ، اور ہمیں گناہ کرنے سے بچائے، اور ہمارے انتقال کے بھی بعد ہماری مغفرت کر دے، ہمیں گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں جنت فردوس میں جگہ دے۔ کیا بتا کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی دعا دینے والا ہو یا نہ ہو، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کوئی دعا دینے والا ہو یا نہ ہو، اس لیے زندگی میں دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں جنت فردوس میں جگہ دے، ہمارے اولاد کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، کہ ہم ان کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے، اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، شریعت کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو مسلمان مقروض ہے، قرض کی حالت میں ہے، ان کے غیب سے مدد کر دے کہ ان کا قرض آسانی سے ادا ہو جائے،
کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان کی شفا عطا کر، ان کے جو خیر ہے وہ خیر کا معاملات کر اور گناہ کرنے سے بچائے، اور جو موجودہ دور میں مسلمانوں پر جو تکلیفیں آ رہی ہیں اے اللہ ان تکلیفوں کو دور کر دے، ان کو نیک ہدایت دے، ان کو ایسی توفیق دے کہ ان پر اللہ تیری مدد آ جائے، اس صراط مستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ محترم سامعین، چاہتے ہیں مجلس تعاون کرتے ہوئے جائیں اور گناہ کرنے سے بچیں۔